السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، JUI نے فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے خلاف ایک تو ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سمیت کون سے مرکزی رہنما اور صوبائی رہنما کہاں پر کون خطاب کرے گا وہ بھی شیڈول میں دے دیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں وہ بھی بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ ایک اور اقدام یہ کیا گیا ہے کہ JUI کی جانب سے سینٹ میں ایوان بالا میں قرارداد جمع کرائی گئی ہے، قرارداد جمع کرائی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی KPK کی صوبائی اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی گئی ہے۔ قراردادوں میں کیا کچھ کہا گیا ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور جو شیڈول ہے JUI کا مولانا کی منظوری کے ساتھ جو جاری کیا گیا ہے اس شیڈول کے بارے میں بھی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے YouTube چینل SNN پاک کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے میں قرارداد JUI کی جو سینٹ میں مولانا عطا الرحمان جو مولانا فضل الرحمان کے بھائی بھی ہیں انہوں نے جمع کرائی ہے، اور وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اتنی طویل نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر شیڈول بتاؤں گا، اور پھر جماعت اسلامی کی قرارداد کا جو متن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ معزز ایوان 27 رمضان المبارک سے مسجد اقصیٰ میں نماز تراویح میں مشغول فلسطینی بھائیوں پر اسرائیلی فوج کے مسلسل وحشیانہ بمباری کی پرزور مذمت کرتا ہے، کیونکہ مذہبی مقامات کا تقدس اور احترام عالمی قوانین کا اہم جزء ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ یہ ایوان مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ فلسطین کے عوام عرصہ دراز سے اسرائیل کے ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن حالیہ اسرائیلی افواج کی طرف سے جاری غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر انسانی وحشیانہ بمباری میں ہزاروں فلسطینی بے گھر، سینکڑوں بچے، بوڑھے اور جوان شہید ہو چکے ہیں، جو امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کے توسیعی منصوبے کو بھی یہ ایوان مسترد کرتا ہے۔ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان فلسطین میں امن اور حق خود ارادیت دلانے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے، اس طرح فلسطین کے مقدس اور تاریخی مقامات کی بے حرمتی کرنے سے باز آ جائے، اور سلامتی کونسل فوری طور پر حملے بند کرانے اور تمام تر عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اسرائیل کو پابند کرے کہ عالمی ادارے OIC اور سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیم مل کر اسرائیل کے وحشیانہ حملے بند کرائیں اور فلسطینیوں کو ان کا حق واپس دلائیں۔ یہ ہے JUI کی قرارداد کا متن، اور اس طرح JUI کا جو شیڈول ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کی جو قرارداد کا موٹے جو نکات ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو شیڈول یہ دیا گیا ہے JUI کی جانب سے کہ 21 مئی کو ملک بھر میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف یوم فلسطین منایا جائے گا۔ JUI کی جانب سے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، اور اس کے لیے بھرپور تیاریوں کی ہدایت کی گئی ہے کارکنان کو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے۔ شیڈول میں بتایا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پشاور میں 21 مئی کو پشاور میں خطاب کریں گے احتجاجی مظاہرے سے۔ اسلم غوری صاحب ہیں JUI کے ترجمان، ان کی جانب سے یہ باضابطہ طور پر جاری کیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پشاور میں 21 مئی کو یعنی پرسوں مولانا خطاب کریں گے، اور اس کے علاوہ جو JUI کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں مولانا عبدالغفور حیدری، وہ راولپنڈی میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب کریں گے۔ JUI صوبہ سندھ کے سیکرٹری جنرل مولانا راشد محمود سومرو اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات اسلم غوری کی قیادت میں کراچی میں احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ لاہور میں احتجاجی مظاہرے کی قیادت ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا امجد خان کریں گے۔
कोयटा में मुजाहरे की क़यादत JUI बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासी MNA करेंगे। सखर में JUI के मरकज़ी नायब अमीर साईं अब्दुल क़य्यूम हालेजवी मुजाहरे की क़यादत करेंगे। कारकुनान भरपूर तैयारी करें, पाकिस्तानी अवाम भरपूर अंदाज में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करेगा। तमाम खुतबा से अपील है कि वो जुम्मे के इज्तिमात में मसले कश्मीर को उजागर करें। मुज़ाहरे इस्लामाबाद समेत तमाम अज़ला में किए जाएंगे। ये JUI की जानिब से जारी किया गया है। JUI की जानिब से आपको याद होगा कि इसराइल मुर्दाबाद रैली का भी बड़ा एहतमाम किया गया था कराची में, वो भी बड़ी कामयाब रैली हुई थी। उसके बाद बाकी तमाम जमातें अपने अपने तौर पर एहतजाज तो कर रही हैं, आवाज़ भी उठा रही हैं। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जमात इस्लामी हो, बहुत सारी जमातें हैं, जमात वहदतुल मुस्लिमीन है, जितने भी मकातब फ़िक्र हैं, मसालिक हैं, वो तमाम के तमाम तकरीबन फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। मस्जिद अक्सा की हुर्मत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, फ़लस्तीनी के हुकूक़ के लिए। लेकिन JUI मेरा ख़्याल है ज़्यादा मौसर अंदाज़ में एहतजाज कर रही है। JUI ने जो इसराइल मुर्दाबाद रैली की थी कराची में, उसमें फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया था। फिर फ़लस्तीन की जो उलमा कौंसिल है उसकी जानिब से मौलाना फजल रहमान को ख़त भी अभी रिसेंटली भेजा गया था, शुक्रिया अदा किया गया है उसमें कि आपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो भरपूर और मौसर अंदाज़ में आवाज़ उठाई है, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो जमात इस्लामी की ये है जी, इनायतुल्लाह ख़ान हैं जमात इस्लामी के, ये पार्लिमानी लीडर हैं जमात इस्लामी के KPK में शायद। इन्होंने अपने मेंबरान के साथ सिराजुद्दीन ख़ान और हुमेरा ख़ातून के साथ मिलकर करारदाद एक KP असेंबली में जमा कराई है। इसमें कहा गया कि ईद के मौके पर इसराइली फ़ौज ने वहशियाना कारपेट बमबारी और इंसानी कत्ले आम का जो बाज़ार गर्म रखा है, वो निहत्ते और अपनी दिफा से महरूम फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल है, इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। ख़ुद इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि ईद के मौके पर उनकी 130 जंगी तैयारों ने गज़ा की 11 लाख आबादी और 360 मुरबा किलोमीटर इलाके पर एक हफ़्ते के दौरान लगभग 600 से ज़ायद हमले किए हैं। ये इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है, 600 से ज़ायद हमले किए हैं, जबकि टैंकों और तोपखाने से किए गए हमले इसके अलावा हैं। इसराइली फ़ौज के इस इंसानियत सोज़ मज़ालिम की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। फ़लस्तीनी अंबिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन, फ़लस्तीन जो है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरज़मीन है। ये किसी बादशाह या डिक्टेटर का नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की प्रॉपर्टी है, जिसका दफ़ा तमाम इस्लामी ममालिक और हर मुसलमान का दीनी और अखलाकी फ़रीज़ा है। लिहाजा ये ऐवान इसराइली बर्बरियत और इंसानियत सोज़ मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है और करारदाद के ज़रिए वफाकी हुकूमत से इस अमर की सिफारिश करता है कि वो फिलफौर फ़लस्तीन में जारी इसराइली वहशियाना जारहियत को रोकने के लिए आलमी सतह पर किरदार अदा करें और अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी फ़ोरम्स पर इन वहशियाना मज़ालिम के ख़िलाफ़ मौसर अंदाज में आवाज़ उठाने के लिए सियासी, अखलाकी और सफारती ताल्लुकात को बरूए कार लाएँ। नीज़ इसराइल के इंसानियत सोज़ मज़ालिम के ख़िलाफ़ पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुनज़्ज़म करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान अपने तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाए ताकि फ़लस्तीनी अवाम को इसराइली मज़ालिम से रोका जा सके। ये है जमात इस्लामी की सूबाई असम्बली, KPK की सूबाई असम्बली की करारदाद जो वहाँ पर जमा कराई गई है और इसमें भी मुतालबा किया गया है, वफाकी हुकूमत को सिफारिश की गई है। वफाकी हुकूमत ने एक रस्मी तौर पर आवाज़ तो उठाई है, वज़ीर आज़म ने भी बयान दिया है, सदर ममलिकत वज़रा ने अभी रिसेंटली कौमी असम्बली का जो इजलास चल रहा है, इस इजलास में भी शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं पहले दिन आए और उन्होंने जुम्मे को जो है इस फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती
کے طور پر جمعے کا دن جو ہے منانے کا جب اعلان کیا، تجویز دی، تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے بھی ان کی حمایت کی کہ جی یہ ہمیں تجویز منظور ہے۔ لیکن اس اجلاس کی اہمیت وزیر اعظم عمران خان جو قائد ایوان ہیں قومی اسمبلی میں، ان کے نہ آنے سے ان کی سنجیدگی جو ہے، حکومت کی سنجیدگی اس میں سے نظر آ جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے۔ فلسطین کے حوالے سے جب تقاریر ہوئیں تو اس میں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، ویسے تو وزیر اعظم عمران خان کو پہل کرنی چاہیے تھی، یہ بہت سارے لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی ہے کہ بھئی وزیر اعظم کہاں ہے؟ یہ اگر قوم کو متفقہ طور پر فرض کریں، آگے اس معاملے پر اگر اتفاق پیدا کرنا ہے تو وزیر اعظم کو پہل کرنی چاہیے تھی۔ یہاں پر تو وزیر اعظم ایوان میں آئے نہیں، اپوزیشن لیڈر نے تجویز دی، اس کی شاہ محمود قریشی نے حمایت کی، اور شاہ محمود قریشی اور وزراء وزیر اعظم کے وکیل بن کر وزیر اعظم کی طرف سے وہ کہتے رہے اسمبلی میں کہ جی میں وزیر اعظم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں اور ایگری کر رہا ہوں اس تجویز کے ساتھ کہ جمعے کو یوم یکجہتی فلسطین منایا جائے، اسرائیل کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے، میں اس بات سے ایگری کر رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ وزیر اعظم یا قائد ایوان جو ہیں ان کی طرف سے، اگر وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ تجویز آتی تو یہ شاید حکومت کی سنجیدگی بھی اس میں سے نظر آتی۔ لیکن فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی پالیسی کیا ہے۔ ان کے بارے میں تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خبریں مسلسل چلتی رہی ہیں 2-2.5 سالوں سے، کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا تسلیم کرنے کے حق میں ہیں۔ اسرائیلی طیارہ پاکستان آنے کی خبریں بھی گردش کرتی رہیں، چلتی رہیں۔ تو پاکستان اس وقت کوئی پالیسی واضح نہیں ہے حکومت پاکستان کی، تردیدیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی فلسطین جو جن ممالک میں سفر نہیں کیا جا سکتا، وہ لسٹ فہرست جو ہے ایئرپورٹ پر لگی ہوئی ہوتی ہے، تمام ایئرپورٹس پر، تو وہ اس میں فلسطین کا اس میں اسرائیل کا نام نکال دیا گیا تھا۔ یہ بھی خبریں چلی تھیں کہ اسرائیل کا نام ہٹا دیا گیا ہے، یعنی اسرائیل جا سکتا ہے کوئی بھی ملک، ڈائریکٹ تو ظاہر ہے طیارہ نہیں جاتا اسرائیل، لیکن وایا مختلف جو روٹس ہیں ان کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ بھی خبریں چلتی رہی ہیں کہ ایئرپورٹ سے جو لسٹ سے نام ہے اسرائیل کا وہ غائب کر دیا گیا ہے۔ تو حکومت تردیدیں چاہے کرتی رہے، لیکن عملاً حکومت کا کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اپوزیشن کے پریشر سے، عوام کے پریشر سے حکومت فیس سیونگ کے لیے تو یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے، بیانات دے رہی ہوتی ہے کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں، اور مذمتوں سے آگے کچھ بھی نہیں کرتی حکومت۔ تو او آئی سی کا اجلاس بھی ہوا، او آئی سی کے جو وزیر خارجہ ہیں او آئی سی ممالک کے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں، انہوں نے بھی اجلاس کیا، انہوں نے مذمتی قرارداد پاس کی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی جارحیت ختم ہونی چاہیے، فلسطین پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ بند کیے جائیں، جنگ بندی کی جائے۔ سلامتی کونسل جو ہے اقوام متحدہ کا، امریکہ نے تمام رکاوٹیں ڈالنے کے باوجود بہرحال ڈیلے تو کیا، لیکن سلامتی کونسل کا آخرکار اجلاس ہوا، اس میں بھی فوری طور پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو عالمی ایک دباؤ اور اسلامی ممالک، اسلامی دنیا کا، تمام عالم اسلام کا ایک دباؤ، ایک پریشر تو بڑھ رہا ہے، لیکن حملے ابھی بھی جاری ہیں فلسطینیوں پر اسرائیل کے۔ تو اس کے خلاف جے یو آئی نے، جماعت اسلامی نے قراردادیں بھی جمع کرا رکھی ہیں، آج ہی کرا دی ہیں، اور جے یو آئی نے پھر احتجاجی مظاہروں کا ملک بھر میں جو 21 کو اعلان کیا ہے اس کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ کہاں کہاں مظاہرے ہوں گے، کون کون سے تمام ضلع ہیڈ کوارٹر میں ہوں گے، اور مرکزی رہنماؤں کی جو ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، مولانا خود بھی پشاور میں خطاب کریں گے، مولانا عبدالغفور حیدری راولپنڈی میں، اسی طرح کراچی میں راشد ممون سمرو اور اسلم غوری صاحب، اور باقی مولانا امجد خان لاہور میں، تو باقی تمام شہروں کے شیڈول کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے جے یو آئی کی جانب سے، جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔